آج کے پروگرام میں جو ہمارے شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، فیصل ووڈا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور خرم دستگیر خان صاحب ہمیں شارٹلی جوائن کر لیں گے PMLN سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ووڈا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، کیا ایسے پولیٹیکل آپشن موجود ہیں حکومت کے پاس جو آپ دے سکتے ہیں کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے؟ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیں ندیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ اس دھرنے کا، اس مارچ کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، نہ کوئی ریزن ہے، نہ ان کے پاس کوئی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے ہے کہ کیوں آئے ہیں، کہ کیسے آئے ہیں، کیا ان کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ نہ تو اللہ کا شکر ہے مذہب کوئی مشکل میں آیا ہوا ہے، نہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اور کسی قسم کا ایشو ہے۔ ایشو اگر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عالم دین کا جھنڈا گاڑا، یہ ان کا گناہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا اور اس کو لے کے پوری دنیا میں گئے، اگر یہ ان کا قصور ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے ایک 1.2 بلین نیگوشیٹ کر کے زیرو کروا دیے ڈالرز پاکستان کے لیے، کیا وہ ان کا پرابلم ہے؟ یا عمران خان صاحب کی غلطی یہ ہے کہ عمران خان صاحب ثالثی کا کردار ادا کریں ان ملکوں کے ساتھ جو ہمیں 10 گھنٹے سائڈ پہ کھڑا کرتا تھا؟ کیا وہ جو بینک کرپسی ہوئی تھی پاکستان کی جس سچویشن میں ہم آئے تھے، کیا عمران خان صاحب نے اس سے پاکستان کو نکال لیا؟ کیا یہ ان کا قصور ہے؟ کیا اسٹاک ایکسچینج اچھی چل رہی ہے؟ یہ ان کا قصور ہے؟ کیا اکانومی کو سہارا مل گیا ہے؟ کیا یہ عمران خان صاحب کا قصور ہے؟ یا امیروں کے جانوروں کے لیے جو کھانے آتے تھے وہ امپورٹس بند کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا جو پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہوا؟ پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں؟ پولیٹیکل آپشن میں تو دیکھیں ہمارے پاس تو ایک ہی آپشن ہے ندیم بھائی، کہ ہم ایک ہی چیز دے سکتے ہیں، ہم نے دے دی ہے، وہ ہے گراؤنڈ۔ دوسری چیز ہے کہ انہوں نے پاسداری رکھی اپنے ایگریمنٹ کی، ہم نے پاسداری رکھی اپنی ریٹ کی۔ نہ انہوں نے ہمیں چیلنج کیا، نہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم کوئی لڑائی کریں یا اپنے بندوں کے اوپر کوئی چیز کریں۔ مجبور ریٹ آف دا گورنمنٹ آئے گی تو ایک مجبوری بات ہے، تو نہ وہ ہو رہا ہے، نہ انہوں نے کیا، نہ ہم سوچتے، تو وہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، ڈسپلنڈ ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے 100 دفعہ بیٹھے رہیں، عید بھی کریں، بقرہ عید بھی کریں، پورے سال بیٹھے، 10 سال بیٹھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں مولانا صاحب کے اس پورے دھرنے کو جو میں نے سیکھا ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، وہ دو چیزیں۔ ایک، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری گورنمنٹ کو، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو زبردست قسم کا اور مضبوط کر دیا، اور دوسرا یہ کہ میں اس چیز کا بھی شکر گزار ہوں کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز انہوں نے اپنے شاگرد بنا کے پیچھے کھڑے کر دیے۔ تو یہ 2 چیزیں انہوں نے اچیو۔ آپ کے پاس سیاسی حل کوئی نہیں ہے؟ ہم سے انہوں نے سیاسی چیز مانگی بھی نہیں ہے نا۔ اگر وہ ریزیگنیشن مانگ رہے ہیں یا ری الیکشن مانگ رہے ہیں تو اس کا تو کوشچن ہی نہیں ہے نا، اس کو دس از آؤٹ آف کوشچن۔ چانڈیو صاحب سے پوچھتے ہیں۔ چانڈیو صاحب، ایک چیز اچھی ہے کہ ڈسپلنڈ ہے دونوں طرف سے، انہوں نے آنے دیا ہے، راستے میں کوئی مار دھاڑ نہیں کی، انہوں نے آ کے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی۔ آج بلکہ پرائم منسٹر کا ایک ٹویٹ مجھے اچھا لگا، صبح جب بارش یہاں بہت برس رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھیں وہاں پہ، اگر ان کی کوئی ضروریات ہیں تو وہ پوری کریں، شاید ڈسپنسری کی یا موبائل ڈسپنسری کی ان کی ضرورت ہو، ادویات کی ضرورت ہو، اس موسم میں لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، وہ بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، پاکستانی تو ہے نا۔ لیکن سیاسی حل کیا ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ پورے سیاسی زندگی کی ساکھ لے کر آ کر، ساکھ داؤ پہ لگی، لے کر آ کر بیٹھے ہیں، داؤ پہ لگا کے بیٹھے، وہ یہی لے کر آئے ہیں پوری ساکھ کو۔ سمجھ میں ہمیں نہیں آتا۔ شروع سے ہمیں تو بہرحال بتایا کچھ بھی نہیں، لیکن ان کا مطالبہ جائز ہے۔ وہ انہوں نے جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا کچھ جو انتقام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN سے تفصیلات شیئر نہیں کی گئی تھی کہ ان کے پلانز کیا؟ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں بتائی گئی؟ اکیلی جماعت کا فیصلہ تھا، لیکن ہم نے کیونکہ جمہوریت کی بات تھی، ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کل بعد میں کہا کہ یہ جائیں گے، بلاول صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو جانا ہوگا اور ہم اس کے جانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، مجھے وزراء کی سمجھ میں نہیں آتی، اشتعال کیوں دلا رہے ہیں، کیوں باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کو نمٹ لیں گے، یوں کر لیں گے۔ ابھی یہ اتنے بڑے اچھے ہیں واڈوا صاحب، کمال کے آدمی ہیں، اب انہوں نے بھی جملہ، وہ PTI کے ہیں نا، وہ جملہ ڈال دیا ہے، وہ 2 لیڈر پیچھے کھڑے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دھرنے میں نہیں آئیں گے؟ آپ تو اس کو ویلکم کریں، کوئی بات کریں۔ آپ مشکلات بڑھاتے ہیں وزیر اعظم کی، آپ مشکلات۔ اچھا، دونوں پارٹیوں نے ایک چیز پہ اچھی پوزیشن اختیار کی ہے، چاہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، شہباز شریف کو بھی اور بلاول کو بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کا نعرہ لگا کے کسی کو کفر کا فتویٰ لگاتا اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اور کسی غیر آئینی طریقے سے حکومت کو گرانے کا حصہ نہیں بنیں گے، وچ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔ ملک صاحب، بلاول، ہمارے تو سامنے باتیں ہوئی ہیں، CEC میں بھی ہم بیٹھے ہوئے، آپ 2 لاکھ آدمی بھی لے آئیں، 2 لاکھ آدمی لا کر اس حکومت کو لے کر بھگا دیں تو یہ آئندہ سے ہر ایک کو ایسے بھگایا جائے گا۔ میاں صاحب کے خلاف آئے، آپ کو یاد ہے، ہم ان کا حصہ نہیں بنے۔ ہم نے کہا یہ طریقہ کار مناسب نہیں،
آپ آ جاؤ اسلام آباد میں بیٹھ جاؤ، حکومت ختم اور ہو اس جائے۔ طریقے سے وہ گرا بھی نہیں سکتے، نہیں کرنا ہی نہیں چاہیے 126 نا۔ روز بیٹھ کے بھی اگر نہیں یہاں سکون سے ایک روایتیں چل رہی ہیں تو ان روایتوں کو رکھنا چاہیے۔ لیکن میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، سیاسی جمہوری روایات کو اب آگے بڑھانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں۔ جو لب و لہجہ ہے حکومت کا وہ جمہوری نہیں، خرم صاحب سیاسی کو نہیں گفتگو ہے۔ میں شامل کر لیں۔